السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 6 لوگ ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے کہ اگر وہ قربانی نہ کریں تب بھی ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے کس ارادے کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، کتنے اخلاص اور خلوص کے ساتھ یہ قربانی پیش کی ہے۔ تو جو بندہ بھی وسعت پائے، جس کے پاس بھی طاقت اور قدرت ہو، روپیہ پیسہ ہو، اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قربانی معاف ہے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے مسافر، یعنی جو شخص اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکلے اور 15 دن سے کم کے سفر کا اس کا ارادہ ہو، حالانکہ وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، گھر میں اس کے پاس روپیہ اور پیسہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ سفر کے ارادے سے نکلا ہے اور 15 دن سے کم کے سفر کا اس کا ارادہ ہے تو پھر اس کو قربانی معاف ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرے تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 15 دن سے زیادہ کا اس کا وہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ ہے جہاں پر وہ سفر کے ارادے سے گیا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ چاہے تو جہاں پر وہ سفر کے ارادے سے گیا ہے وہیں پر قربانی کر لیں، اور اگر چاہے تو اپنے گھر میں کسی کو بھی فون کر کے بول دے کہ میرے نام سے قربانی کر دو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب کتنے کلومیٹر کے سفر سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے، تو آج کے زمانے میں 80 سے 85 کلومیٹر کے سفر کا اگر ارادہ ہو اور 15 دن سے کم اس کے ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر وہ مسافر کہلائے گا، اس پر قربانی معاف ہے۔ دوسرا شخص ہے نابالغ بچہ، کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، وہ مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے قربانی معاف ہے۔ اگر اس کے والدین اس کی طرف سے یوں ہی نفلی قربانی کرنا چاہیں تو ہو جائے گی اور اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص ہے مجنون، پاگل اور دیوانہ شخص، کہ اگر کوئی شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن قربانی کے دنوں میں اگر وہ مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی قربانی معاف ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا شخص ہے غریب، کہ اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، تو پھر اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوگی۔ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ 5واں شخص ہے غیر مسلم، کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی تو مسلمان ہی پر واجب ہوتی ہے۔ اور 6واں شخص ہے غلام۔ پہلے زمانے کے اندر غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو غلام جو ہے کسی بھی مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے کے اندر غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ 6 لوگ ہو گئے جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 نابالغ بچہ، نمبر 3 مجنون، پاگل اور دیوانہ شخص، نمبر 4 غریب شخص کہ جو نصاب کا مالک ہی نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہی نہیں ہے، نمبر 5 غیر مسلم کہ جو مسلمان ہے ہی نہیں، اور نمبر 6 غلام۔ ان 6 لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے۔